آج کی دنیا میں انسان اس پہ فخر کرتا ہے کہ میں چاند پہ گیا ہوں. بلندیوں پہ جانا یہ انسان کے لیے بہرحال ایک باعث افتخار ہے. یہ جو چھلانگیں لگاتے ہیں اور اچھلتے ہیں تو اگر کوئی باقیوں کی نسبت تھوڑا سا اونچا اچھل لے تو وہ بھی ناز کرتا ہے کہ میری چھلانگ اونچی ہے، اور جو چھلانگ لمبی لگا لے تو وہ بھی فخر کرتا ہے کہ میری چھلانگ باقیوں کی نسبت سے لمبی ہے. تو یار کوئی اچھل لے، بعد میں ٹانگ چاہے توڑا بیٹھے، لیکن جو اچھل لے لوگوں سے، اچھل کے اوپر چلا جائے، وہ بھی ناز کرتا ہے میں سب سے اوپر اچھلا ہوں. تو پھر انسان کی طبع میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ بلندی کو، چاہے مادی تک بلندی ہو، چاہے فکری بلندی ہو، چاہے اس کی جو ہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے عروج ہو، علم و فہم کے اعتبار سے اس کا عروج ہو، منصب داری کے اعتبار سے اس کی بلندی ہو، اس پر انسان فخر کرتا ہے. تو پھر جو چاند پہ چلے گئے ان کا فخر تو بجا ہے، اور آج بھی وہ اپالو 11 کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ناسا میں. وہاں وہ لوگ جاتے ہیں، تو ہم بھی جب گئے تو ہم نے کہا ہم بھی اسے دیکھیں گے، اور وہاں میلہ لگا ہوا تھا کہ، اور یہ ان کے لیے اعزاز ہے اور ان کے لیے فخر ہے کہ جناب ہم اس کے اوپر بیٹھ کر کے جو ہے وہ چاند کی چھاتی کو روند کے آئے ہیں. تو وہاں انسانیت کا فخر ایک اعتبار سے سارا فخر سے بلند ہوتا ہے کہ انسان نے جو ہے وہ چاند کی چھاتی کو روندا ہے. تو پہلے تو بات میں عرض کیا کہ چاند پہ لوگ جا کے فخر کر رہے ہیں، لیکن یہ چاند میرے حضور کے قدموں میں آیا ہے. چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، مان لیا چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے. اور دوسری بات پھر میرے اور آپ کے آقا مولا وہاں گئے ہیں جہاں انسانی تخیل کی پرواز بھی نہیں ہے. اچھا، بات نتیجے کی طرف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اتنی بلندیوں پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد جو لوگ چاند پہ گئے ہیں واپس پلٹ کے آئے تو فخر و مباحات کیا، پوری دنیا پہ دعوتیں کی، ملک و ملک گھومے، دنیا نے ان کو تکریمات دی، استقبالیہ دیے گئے، اعزاز و تکریم، پروٹوکول، بہت کچھ ملا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو چاند پہ گئے تھے. اچھا، بات یہ ہے کہ چاند پہ گئے اور اربوں روپے خرچ کیے تو وہاں جا کے انسانیت کے لیے کیا لائے؟ یہ کسی ملک کا فخر ہو سکتا ہے کہ وہ چاند پہ گئے، فخر تو ہو سکتا ہے. کسی فرد کا فخر ہو سکتا ہے کہ وہ چاند پہ ہو کر کے آیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ چاند پہ اگر گیا ہے، مان لیا اس کو، وہ انسانیت کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ فخر کرنا کہ میں چاند سے ہو کے آیا ہوں، یہ ایک اور بات ہے. ایک درخت پھلوں سے بھرا ہوا ہو اور ایک آدمی پھل اوپر تک چلا جائے واپس خالی دامن ہی آ جائے تو وہ کہے کہ میں درخت سے اوپر سے چڑھ کے آیا ہوں. میاں نیچے لوگ بھوک میں تڑپ رہے ہیں، تم درخت کے اوپر تک گئے ہو اور پھلوں سے شاخیں لدی ہوئی ہیں، تو تم ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ وہ کہتا ہے وہ نہیں لا سکا. چاند پر گئے تو انسانیت کے لیے کیا لے کر آئے؟ تو وہ مٹی ہے تھوڑی سی، وہ جو دکھاتے ہیں کہ جناب یہ چاند کے سینے سے مٹی اٹھا کر کے ہم لائے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ زمین پہ مٹی پہلے تھوڑی تھی کہ چاند پہ گئے بھی تو مٹی اٹھا کے لائے. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا بلندیوں پہ گئے تو امت کی نجات کی ضمانت لے کر آئے، امت کے لیے رب سے ملاقات اور بندگی کا سلیقہ لے کر آئے. 50 نمازوں کی شکل کے اندر یہ تحفہ ہے معراج کا. اللہ اکبر. سورۃ الفاتحہ، اس کو سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں. یہ آیتیں 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں. ایک مرتبہ جب حضور گئے تو اس وقت یہ آیتیں لے کر آئے. عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ خاص ہے، وہاں سے حضور کو تحفے ملے. خاص طور پہ بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز بندگی ہے، اور بندگی کا عملی ظہور نماز سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا تو عورت تو دیکھ سکتی ہے، عورت کو بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ عورت کو پھر احتیاط زیادہ کرنا پڑے گی، اس لیے کہ عورت تو پردے میں ہوتی ہے لیکن مرد تو پردے میں نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے عورت کی احتیاط پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے، اور حضرت ام سلمہ بھی تھیں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں. تو انہوں نے کوئی
پردے کا اہتمام نہیں کیا تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تم پردہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ تو نابینا ہے، تو فرمایا وہ نابینا ہے، تم نابینا تو نہیں۔ حالانکہ حضور کی ازواج امت کی مائیں ہیں، اور یہ نص قطعیہ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے قریب ہیں اور ان کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں بھی پردے کا حکم دیا گیا۔ جو مومنوں کی مائیں لگتی ہیں، شریعت نے ان کو ماں قرار دیا ہے، قرآن کی قطعی صریح نص سے مائیں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری بہن جیسی ہے تو میں کیوں اس سے پردہ کروں، یہ تو میری ماں بجا ہے، میں اس سے کیوں پردہ کروں؟ ماں بجا ہے، بہن بجا ہے، یعنی بہن کی جگہ پہ ہے، بہن نہیں ہے۔ اور ازواج مطہرات مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی ازواج ان کی مائیں ہیں، تو پھر بھی ان سے پردے کی تلقین کی، اور ان ماؤں سے بھی کہا گیا تم بھی پردہ کرو، اور تم بھی جو ہے وہ اپنی نظر کو جو ہے وہ جھکا لو، اگرچہ نابینا ہے لیکن تم تو بینا ہونا۔ تو یہ شریعت اسلامی نے ہمیں حکم دیا، اور یہ ہماری شریعت اسلامی کا مزاج ہے۔ بلکہ حکم یہاں تک دیا، زمین پر اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھے کہ پاؤں میں پڑی ہوئی جھانجھن کی آواز گلی سے گزرتے ہوئے مرد کے کانوں تک پہنچے۔ یہ شریعت کی احتیاط ہے۔ عورت پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کو اگر اس انداز سے حرکت دیتی ہے کہ باہر گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں میں عورت کی آواز نہیں، عورت کے پاؤں کی آواز نہیں، عورت کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب اور جھانجھن کی آواز اگر گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد نے سنی تو شریعت اس سے بھی عورت کو روکتی ہے۔ اور جو عورت پاؤں میں گھنگرو باندھ کر کے غیر مردوں کو، اجنبیوں کو دعوت نظارہ بھی دیتی ہے اور ان کا دل بہلاتی ہے، اور اس کو آپ کلچر قرار دے دیں، اس کو آپ فیسٹیول کہیں، اس کو روشن خیالی کہیں، اس کو دور جدید کے تقاضے کہیں، جو بھی کہہ لیں، قرآن نے صاف واضح اور دو ٹوک کہا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، وہ زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ اپنے گھر کی دہلیز کے اندر زور سے پاؤں رکھے اور پاؤں میں پڑی ہوئی جھانجھن یا پازیب کی آواز گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پڑے، عورت اتنی پاکیزہ ہے میرا رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، اس لیے خواتین کا پردہ اس لیول کا بتایا کہ تمہارے پاؤں کی آواز تو کیا، پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی آواز، حالانکہ وہ ناچنے کی غرض سے نہیں، گلی سے گزرتے غیر مرد کو سنانے کی غرض سے نہیں، وہ آپ چلتی ہیں تو روٹین کے ساتھ اس کی آواز باہر پڑتی ہے، آپ کے علم بھی نہیں ہے کہ باہر گلی سے کوئی گزر رہا ہے یا نہیں، اور گزرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ اندر سے یہ جو پازیب کی آواز آ رہی ہے یہ بوڑھی خاتون کی ہے یا نو عمر بچی ہے یا جوان خاتون ہے، اس کو بھی علم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود شریعت اسلامیہ نے اس سے بھی روکا کہ تمہارے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ جائے۔ آج کے روشن خیال معاشرے نے اور روشن خیال سوچ نے عورتوں کو بے نقاب ہی نہیں کیا بلکہ نیم برہنہ کر دیا، یہ سوچ اور یہ جملہ بول کے کہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر کوئی سود سے بچ پائے گا لیکن اس کے دھوئیں سے نہیں بچ پائے گا، اس کے دخان سے، اس کے دھوئیں سے نہیں بچ پائے گا، اس قدر سود عام ہو جائے گا، سودی معیشت یوں رچ بس جائے گی۔ تو کیا اتنی کثرت کے ساتھ جب سارا زمانہ ہی سود خور ہو جائے تو کیا سود جائز ہو جائے گا؟ جب سارا زمانہ ہی رشوت لینے دینے کے دھندے میں لگ جائے تو کیا رشوت جائز ہو جائے گی؟ جب تمام کائنات کی عورتیں پردہ ترک کر دیں تو کیا پردے کے حکام ساقط ہو جائیں گے؟ جو دور رسالت مآب ہے، جس دور میں وحی اترتی رہی اور جو صحابہ حضور کی تربیت کے نور سے مالا مال ہوئے، تقوی کے جس مقام پر وہ تھے، دنیا کی جو ہے وہ کوئی قوم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی،
تو جب ابو بکر سے بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھو، جب عمر اور عثمان کو اور علی المرتضیٰ کو بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھو، جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے لے کر کے سب خواتین کے لیے یہ احکام ہیں، تو پھر آج کی خاتون کہے کہ میں بڑی پارسا ہوں، میری نظر میں حیا ہے، تو جو ماں کی جگہ پہ نہیں ماں تھی اس کو بھی کہا گیا کہ تو اس بیٹے سے پردہ کرنا، تو بیٹے کو کہا تو اس ماں سے پردہ کرنا، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تو کثرت کے ساتھ کسی چیز کا وارد ہو جانا اور کسی چیز کا عام ہو جانے سے احکام تبدیل نہیں ہوتے۔